الرحمن الرحیم 11واں ہے اسماء کنایہ از عدد۔ اسماء کنایہ وہ اسم ہے جو مبہم عدد پر دلالت کرے۔ اسماء کنایہ وہ اسم ہے جو مبہم عدد پر دلالت کرے۔ وہ دو لفظ ہیں، کم اور قضا۔ کم جو ہے یہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے، خبریہ بھی ہوتا ہے۔ کم استفہامیہ میں پوچھنے کا معنی ہوتا ہے۔ کم استفہامیہ جس سے کسی چیز کے تعداد کے بارے میں پوچھا جائے، جیسے کم دینارن عندک، میں تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اور کم خبریہ کے اندر کسی چیز کی کثرت بیان کرنا مطلوب ہوتا ہے، پوچھنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی چیز کی کثرت جو ہے بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے کم مال انفقت، بہت سا مال میں نے خرچ کیا، اتنی بات آگے ذہن میں۔ اور قضا جو ہے، قضا یہ صرف خبریہ ہوتا ہے، استفہامیہ نہیں ہوتا ہے۔ قضا جو ہے صرف پہلے قضا سے فارغ ہو جائے، جیسے اندی قضا درہمن، ثابت ہے میرے نزدیک قضا درہمن، اتنے پیسے، بہت سے پیسے۔ قضا جو ہے صرف خبریہ ہوتا ہے، استفہامیہ نہیں ہوتا ہے۔ ثابت ہے میرے نزدیک قضا درہمن، اتنے پیسے، مبہم ہے کہ کتنے پیسے ہیں۔ قضا کو سمجھو پہلے، پھر کم کی بات تفصیلی ہے۔ قضا جو ہے یہ تین طرح سے آتا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے قضا کاف جارہ زا اسم اشارہ، یعنی دو لفظوں سے، دو کلموں سے مرکب، جیسے قضا اتذکر یومن قضا، کیا یاد کرتا ہے تو دن کو جو مثل اس کے ہے۔ ایسی صورت میں قضا کا معنی ہوتا ہے مثل اس کے۔ ایک ہے کاف حرف جارہ، دوسرا زا اسم اشارہ۔ اس وقت جو ہے یہ قضا اپنے لیے تمییز نہیں چاہتا ہے، اس وقت یہ مرکب ہے دو کلموں سے، قضا سے۔ جیسے اتذکر یومن قضا، کاف اور مثلیہ، کیا تو یاد کرتا ہے دن کو جو مثل اس دن کے تھا، کیا اس دن کو تو یاد کرتا ہے۔ تو قضا جب کیا ہے مرکب ہو کاف حرف جارہ زا اسم اشارہ سے، تو یہ اپنے لیے تمیز نہیں چاہتا ہے، چونکہ اس وقت اس کو تمیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا قسم ہے کہ قضا جو ہے کنایہ ہو لیکن غیر عدد سے، عدد سے نہ بلکہ کنایہ ہو غیر عدد سے۔ اس وقت یہ ہمیشہ مضاف الیہ بنتا ہے ترکیب میں، اس وقت بھی اس کو تمیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دو صورتوں میں تمیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب قضا حرف جارہ اسم اشارہ سے مرکب ہو، یا قضا جو ہے کنایہ از غیر عدد سے ہو، کنایہ از غیر عدد سے ہو، تو اس وقت اس کو تمیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور جب کنایہ از غیر عدد ہو تو یہ ہمیشہ ترکیب میں مضاف الیہ بنتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال جلست فی مکان قضا، جلست فی مکان قضا۔ اب یہ مکان کا لفظ مضاف اور قضا کا لفظ مضاف الیہ مجرور محلا، اتنی بات آئی ذہن۔ تیسری صورت ہے جو قضا کنایہ ہو عدد سے، قضا جو ہے کنایہ ہو کس سے؟ عدد سے۔ اب کتاب کے اندر جس قضا کا ذکر ہے وہ یہی تیسرا قضا ہے کہ یہ قضا کنایہ ہو عدد سے، تو یہ اس وقت اپنے لیے تمییز چاہتا ہے اور تمییز کو نصب دیتا ہے۔ جیسے اندی قضا درہمن، ثابت ہے میرے نزدیک اتنا عزو درہم کے۔ اندی ظرف مستقر
خبر مقدم است مرفوع معلم، پھر ان کا ظرف مضاف یا ضمیر برائے واحد متکلم مضاف الیہ وغیرہ وغیرہ. قضا درہمن، قضا کنایہ از اسم عدد مسند الیہ مبتدا مؤخر است مرفوع محلا مبهم ممیز. درہمن اسم مفرد منصب سی ازو تمجید است. کبھی کبھی یہ قضا جو ہے کنایہ از عدد تکرار سے بھی آتا ہے، مثلا قبض تو قضا و قضا درہمن. اب یہاں تو ان کی قضا درہمن تکرار سے نہیں ہے، ثناء اللہ ادھر توجہ کر حضور. اور کبھی کبھی یہ قضا تکرار سے آتا ہے. جب تکرار سے آ جائے تو اس میں جو پہلا قضا ہے وہ کنایہ از اس میں عدد ہوتا ہے، اور درہمن جو تمیز ہے اس کا تعلق پہلے قضا کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا قضا پہلے قضا کے لیے محض تاکید ہوتا ہے. مثلا قبض تو قضا و قضا درہمن، میں نے قبض کیا اتنا اتنا پیسہ. اب قبض تو فعل فاعل وغیرہ، قضا اس کے لیے مفعول بھی. پھر قضا خبریہ کنایہ از اس میں عدد تمیز. اب یہ درہمن جو ہے وہ اس کے لیے تمیز ہے. پھر واو عاطف قضا تاکید، دوسرا قضا پہلے قضا کے لیے ہمیشہ تاکید ہوتا ہے. قضا کی بات آگے ذہن میں. اب کم کو سمجھو. کم کی دو قسمیں ہیں، ایک کم خبریہ، دوسرا کم استفہامیہ. کم خبریہ وہ ہے کہ جس سے کسی چیز کی کثرت عدد بتلانا مقصود ہو، اور کم خبریہ وہ ہے کہ جس سے کسی چیز کے تعداد معلوم کرنا مطلوب ہو. اب یہ دونوں کم جو ہیں، چاہے خبریہ چاہے استفہامیہ، یہ کبھی مرفوع محلاً ہوتے ہیں، کبھی منصوب محلاً، کبھی مجرور محلاً ہوتے ہیں. اگر ان سے پہلے حرف جارہ یا ان سے پہلے مضاف ہو تو مجرور محلاً ہوں گے. جیسے کہ اس کی مثال بکم درہمن اشتریت. کم کے بعد اگر ضمیر متکلم یا غائب کا ہو تو یہ کم خبری ہوتا ہے، اگر اس کے بعد ضمیر مخاطب کا ہو تو یہ کم استفہامی. اب دیکھو بکم درہمن اشتریت مخاطب کی ضمیر ہے، تو اب یہ کم کون سا ہے؟ کم استفہامیہ ہے. اس سے پہلے حرف جارہ ہے تو یہ کم مجرور محلاً. یا غلام کم رجلاً ضربت. اب دیکھو کم سے پہلے مضاف ہے تو اس صورت میں بھی یہ کم بولو تو صحیح مجرور محلاً ہوگا. اس صورت میں بھی یہ کم کیا ہے؟ مجرور محلاً. یا کیا ہے؟ کم سے پہلے حرف جارہ بھی نہیں. بکم درہمن اشترے تو یہ کم خبریہ کی مثال. غلام کم رجل اشترے تو، بہت سے مردوں کے غلام کو میں نے خریدا، تو یہ کم خبریہ ہے. تو کم خبریہ ہو چاہے کم استفہامیہ، اگر اس سے پہلے حرف جارہ ہو یا مضاف ہو تو مجرور. اگر کم سے پہلے حرف جارہ بھی نہیں، مضاف بھی نہیں ہے. پھر دیکھیں گے کہ کم کے بعد فعل ہے، لازم ہے یا متعدی ہے. اگر فعل ہے لیکن ہے لازم تو اس صورت میں یہ کم مرفوع محلاً مبتدا بنتے ہیں. اگر کیا ہے کم کے بعد فعل ہے متعدی، پھر دار و مدار ہے کم کی تمیز پر. کم کا تمیز اگر مصدر ہے تو مفعول مطلق بنیں گے. کم کی تمیز اگر ظرف ہے مفعول مطلق کی مثال جیسے کم ضربتن ضربت. اب ضربت یہ مخاطب کی ضمیر ہے، یہ علامت ہے کہ یہ کم استفہامی ہے. کم ضربتن ضربت، بہت سے مارنیاں میں نے مارا. اب یہ کم خبری ہے.
کم خبریہ کنایہ از اسم عدد مفعول مطلق مقدم از منصوب محلن. کم خبریہ ضربت اسم مفرد منصوص تمییز اشر مضاف الیہ مجرور بالکسر. یا کیا ہے کم کا تمیز جو ہے وہ مصدر نہیں ہے بلکہ ظرف ہے، تو اس صورت میں یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے. جیسے کہ کم یومن سرت، بابا کتنے دن تو نے سیر کیا ہے. یا کم یومن سرتو، بہت سے دن میں نے، تو اس صورت میں یہ کم مفعول فی بنے گا. اگر کم کا تمیز جو ہے وہ ظرف بھی نہیں مصدر بھی نہیں، کم کا تمیز جو ہے ظرف بھی نہیں اور مصدر بھی نہیں، تو مفعول بھی بنے گا. مفعول بھی بنے گا. اگر کہے تمیز اس کا مصدر بھی نہیں ظرف بھی نہیں تو مفعول بھی بنے گا. جیسے کم رجلن ضربت، کتنے مردوں کو تو نے مارا ہے. یا کم رجلن ضربت، بہت سے مردوں کو میں نے مارا ہے. تو اب اس صورت میں یہ کم مفعول بھی بنے گا، مفعول بھی بنے گا. اگر کم کے بعد کوئی فعل نہیں، کم سے پہلے حرف جارہ بھی نہیں، مضاف بھی نہیں، کم کے بعد فعل بھی نہیں. اب دیکھیں گے کم کا تمیز کو. اگر اس کا کم کا تمیز جو ہے ظرف ہے تو یہ مرفوع محلن خبر مقدم بنے گا. اگر کم کا تمیز ظرف نہیں تو پھر یہ مرفوع محلن بنے گا. جیسے کم رجلن اخوتو کا، کم رجلن اخوتو کا. اب کم خبریہ کم استفہامیہ کنایہ از اسم عدد مسند الیہ مبتدا مرفوع محلن مبہم ممیز رجلن اسم مفرد منصوص ازو تمییز اسم منصوب بالفتح لفظا. اخوتو کا مضاف ہے، اس کے لیے خبر بنے گا. یا کم رجلن اخوتی، بہت سے مرد میرے بھائی ہیں، بہت سے مرد میرے بھائی ہیں. اس صورت میں یہ کم خبریہ کی یہ کہ کنایہ اسم عدد مسند الیہ مبتدا مرفوع. اگر کم کا تمیز ظرف ہو تو پھر یہ خبر مقدم بنے گا. جیسے کم یومن سفرک، کم یومن سفرک. اب سفرک مضاف الیہ مبتدا مؤخر، کم یومن. یا کم یومن سفری، کم یومن سفری. اب نیچے کتابیں دیکھو. اسماء کنایہ از عدد وہ دو لفظ ہیں، کم اور قضا. کم دو قسم پر ہے، استفہامیہ خبریہ. استفہامیہ اپنے تمیز کو نصب کرتا ہے اور قضا بھی اپنے تمیز کو نصب کرتا ہے. تو عرض کیا میں نے کہ قضا کی تین قسمیں ہیں. جو تمیز کو نصب دیتا ہے وہ صرف ایک صورت ہے جو کنایہ از عدد ہے. جیسے کم رجلن عندک عندی قضا درہمن. کم خبری اپنے تمیز کو جر کرتا ہے، جیسے کم مالن انفقتو، کم مالن انفقتو، بہت سا مال میں نے خرچ کیا. کم دارن بنے، تو بہت سے گھر میں نے بنائے. کبھی کبھی من جار زائدہ کم خبریہ کی تمیز پر آتا ہے، جیسے کم من ملکن فی السماوات، کم من ملکن. اب یہ کم خبریہ کنایہ از اسم عدد مسند الیہ مبتدا مرفوع محلن من جار زائدہ، من زائدہ جارہ. ملکن اسم مفرد منصوص تمییز اشر مجرور بالکسر. فی السماوات یہ ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے. اتنی بات آ ذہن میں. دوسرا قسم ہے عوامل معنوی. ایک ہے عامل لفظی جو لفظوں میں نظرنے میں آئے، دوسرا ہے عامل معنوی، وہ دو قسم پر ہے. ایک ہے ابتدا،
ابتدا کا معنی یہ ہے کہ عوامل لفظی سے خالی ہونا. یہ نہیں ہے کہ خود ابتدا جو ہے وہ مبتدا کو رفع دیتا ہے. اگر ابتدا جو ہے مبتدا کو رفع دے تو پھر تو لفظی ہو گیا. ابتدا کا معنی یہ ہے کہ عوامل لفظی سے خالی ہونا، یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے. یہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے، یعنی مبتدا کا خبر جو ہے وہ بھی عامل جو ہے مانوی ہوتا ہے اور خبر کا عامل بھی. یہ ہے جمہور حضرات کا مذہب. ترجیح بھی اسی قول کو ہے. جیسے زید قائم، اب زید کا عامل جو ہے وہ ابتدا ہے. ابتدا کا معنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے، اور قائم کا عامل بھی جو ہے وہ ابتدا ہے جو عوامل لفظی سے خالی ہونا. کہتے ہیں اینجا گوین کہ زید مبتدا است مرفوع ابتدا و قائم خبر مبتدا است مرفوع ابتدا، وہ دونوں کے عامل مان گئے. کہتے ہیں یہاں دو مذہب اور ہیں. ایک یہ ہے کہ مبتدا عامل ہے، ابتدا عامل ہے مبتدا میں، بس جب ابتدا عامل ہوا مبتدا کا تو اب عامل مانوی کا عمل ختم ہو گیا. اب جو خبر ہے اس کا پھر عامل جو ہے وہ مبتدا بنے گا، اور مبتدا جو ہے پھر عامل لفظی بنے گا. ایسے میں کہتے ہیں یہ ابتدا جو ہے یہ عامل ہے مبتدا میں، اور مبتدا جو ہے عامل ہے خبر میں. جیسے کہ زید قائم، اب زید اس کا عامل کون ہے؟ یہ عامل مانوی. بس زید تک عامل مانوی ختم ہو گیا. پھر زید جو ہے یہ عامل اب تو لفظ میں آ گیا، اب یہ عامل ہے کس کا؟ خبر کا. یہ مذہب ہے امام الفیات ابن مالک وغیرہ بزرگوں کا. تیسرا مذہب ہے بزرگوں کا کہ دونوں ایک دوسرے کے عامل ہیں. مبتدا عامل ہے خبر کا، خبر عامل ہے مبتدا کا. تو اس صورت میں دونوں کا عامل جو ہے لفظی ہوگا، مانوی نہیں ہوگا. دوسرا قسم ہے فعل مضارع کا خالی ہونا نواسب اور جوازم سے. یہ فعل مضارع کو رفع کرتا ہے. فعل مضارع کے کتنے صیغے ہیں؟ 14 صیغوں میں سے 2 صیغے باقی 12 صیغوں میں جب نواسب جوازم نہ ہو تو ان کا عامل مانوی ہوتا ہے. عامل مانوی کیا ہے کہ خالی ہونا مضارع کا، عوامل نواسب اور جوازم. یضربو، اب یضربو پر کون سا اعراب ہے؟ اس کو رفع کس نے دیا؟ عامل مانوی. یضربان، اس پہ کون سا اعراب ہے؟ رفع ہے. اور چونکہ مثنیٰ ہے اس کا رفع جو الف کے ساتھ ہے اس میں، تو اب اس کا بھی عامل مانوی ہے. یضربون کا عامل بھی مانوی. تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، اضربو، نضربو، ان سب کا عامل کیا ہے؟ صرف یضربنا، تضربنا وہ چونکہ مبنی ہے. ان کے علاوہ باقی یہ صیغے جب ان کے اخیر میں نون تاکید کا نہ آ جائے تو ان سب کا عامل جو ہے مانوی ہوتا ہے. وہ عامل مانوی خالی ہونا فعل مضارع کا نواسب اور جوازم. اب لم یضرب، اب لم آ گیا، اب یہ عامل لفظی ہے. لم یضربا، یضربا کا عامل لم ہے. لم یضربو، یضربو کا عامل. اسی طرح لن یضربا، اب اس کا عامل لفظی ہے. لن یضربا کا عامل لفظی ہے. لن یضربو کا عامل لفظی ہے. کہتے ہیں اینجا یضربو مرفوع کیونکہ یہ خالی ہے ناصب اور جوازم سے. تمام شدہ عوامل نہ بتوفیق اللہ تعالی و عونہ.